حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی. کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال. 10 سال میں 22,50,000 مربع میل پر اسلامی سلطنت کو فتح ہوئی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اتنا نرالا زمانہ ہے. عمر وہ ہے جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے. آگ پہ حکومت کی ہے، پانی پہ حکومت کی ہے، ہوا پہ حکومت کی ہے، زمین پہ حکومت کی ہے. جس کے درے کو زمین نے قبول کیا، جس کے پیغام کو ہوا نے قبول کیا، جس کے کپڑے کو آگ نے قبول کیا، جس کی آواز کو سمندروں نے قبول کیا، جس کی تحریر کو دریاؤں نے قبول کیا. عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ بولے آسمان پہ قرآن بن جاتا ہے. عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ تولے تو اللہ اس کو میزان بنا دیا کرتا ہے. سب سے پہلے پوری ملت اسلامیہ میں جس نے کھلا اسلام قبول کیا وہ عمر ابن خطاب ہے. سب سے پہلے جس نے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر ابن خطاب ہے. سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر ابن خطاب ہے. سب سے پہلے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا وہ عمر ابن خطاب ہے. سب سے پہلے جس نے ایران پہ حملہ کیا وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کی رائے کے مطابق قرآن کی 22 آیتیں اللہ نے آسمان سے اتاری وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کی جرت کی وجہ سے کفر کانپتا تھا وہ عمر ابن خطاب ہے. اس کے نام کی وجہ سے آج بھی انگریز لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس شخص کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا وہ عمر ابن الخطاب ہے. جو پیغمبر کی مراد بن کے آیا وہ عمر ابن خطاب ہے. جو نبی کی دعا بن کے آیا عمر ابن خطاب ہے. پیغمبر نے جس کو اسلام کی عزت کے لیے اللہ کے حضور کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی وہ عمر ابن خطاب ہے. جو نبی کی دعا کا جواب بن کے آیا وہ عمر ابن خطاب ہے. جس شخص نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کبھی کلمہ حق نہیں چھپایا وہ عمر ابن خطاب ہے. جس آدمی کی جرات کی وجہ سے شیطان اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کی زبان پہ حق بولتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کے دل پہ خدا رحمت نازل کرتا ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کی نیکیوں کا مقابلہ آسمان کے ستارے بھی نہیں کرتے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کے تذکرے توریت و انجیل و زبور جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہیں. جس شخص نے 1036 شہر فتح کیے. جس نے 22,50,000 مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا. جس نے 4,000 مسجد تعمیر کی ہے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس شخص نے 900 جامع مسجد بنوائی وہ عمر ابن خطاب ہے. جس نے مساجد کو منور روشن کیا وہ عمر ابن خطاب ہے. جس نے 20 رکعت تراویح کے اہتمام کا حکم نافذ کیا وہ عمر ابن خطاب ہے. جس نے قرآن مجید کے حفظ کا طریقہ رائج کیا وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کو جو گورنروں کے لیے دروازے کھول کے رکھنے کا آرڈر دیتے تھے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کے دسترخوان پر اس کی پوری زندگی میں کبھی 2 کھانے نہیں پکر آئے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس نے کئی ماہ تک گھی کھانا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میری پوری سلطنت میں قحط پڑا ہوا ہے عمر تیل پہ گزارا کر کر گھی کھانے کی تجھے اجازت نہیں وہ عمر ابن خطاب ہے. جس شخص نے اپنے دور اقتدار میں سینکڑوں عورتوں، بیواؤں، اپاہج اور کمزور لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا تھا وہ عمر ابن خطاب ہے. جو راتوں کو درہ اٹھا کر پہرا دیا کرتے تھے وہ عمر ابن خطاب ہے. جس کے دور اقتدار میں بکریاں اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے وہ عمر ابن خطاب ہے. اسلامی تاریخ کا اگر بغور مطالعہ کرو جس نے مکے سے مدینے تک اسلامی چھاونی بنائی تھی، محکمہ ڈاک جس نے قائم کیا تھا وہ عمر ابن خطاب ہے. جس شخص نے اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے زرعی صلاحیات قائم کی تھی، جس کے دور اقتدار کے تمام فیصلے حیدر کرار کے مشورے سے طے پاتے تھے، جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، جس نے نواسۂ رسول کو اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفے دیے تھے، جس نے پیغمبر کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا تھا، جس شخص کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی طاقت اور سلطنت عطا فرمائی تھی کہ جس کی سلطنت کا مقابلہ تاریخ کبھی نہ کر سکی ہے، جس شخص نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر شہادت کی تمنا پیش کی، جس شخص نے راتوں کو پہرے دیتے ہوئے ایک عورت کی آواز سن کر کہ اس دودھ میں پانی ملا دے اس بچی کو اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے منتخب کیا تھا، جس بچی نے امی کو کہا تھا امی عمر کا دور ہے، عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، یہ عمر ابن خطاب ہے. جس نے غریبوں اور بیواؤں کا سامان اپنے کندھے پر لاد کر غلام کی موجودگی میں بھی اٹھا کر گھروں تک پہنچایا وہ عمر ابن خطاب ہے. عمر اللہ کی زمین پہ انصاف کر یہ جملے سنتے ہوئے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جو سب سے بڑا عدالت کا بادشاہ بنا ہے، جس کو اللہ کے پیغمبر نے موسیٰ کے جمال و جلال کا عکس کہا ہے، جس فاروق اعظم نے مکے اور مدینے کے درمیان بلکہ دریائے فرات سے لے کر نیل کے دریا تک 99 میل لمبی نہر کھدوائی تھی تاکہ پانی کا مسئلہ آسان ہو جائے، جس نے فوجی چھاونی قائم کی تھی، جو راتوں کو ڈانک اٹھا کر ایک ایک دروازے پر دستک دے کر ان کے گھروں میں ڈانک پہنچاتا تھا وہ عمر ابن خطاب ہے.